گارشیا اور رابرٹ کے اٹھ کر اپنے خیمے کی طرف جانے کے بعد رینا بھی تھوڑی ہی دیر میں اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس بات سے بے خبر کہ کچھ دور کھڑا شوقی اس کا بے چینی سے منتظر تھا کہ وہ کبھی سے اپنے پاس بلاتی ہے۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں غلطا و پیچا خیمے کی طرف بڑھی اور اندر داخل ہو کر اس نے پردہ برابر کر کے ڈوری لپیٹ دی۔ اندر ایک آئل لیمپ روشن تھا۔ اس نے ایک شمعدان بھی روشن کر لی تھی۔ ایک کونے میں نندو بابا اور شانتا گہری نیند سوئے پڑے تھے۔ وہ اپنے باپ کے صندوقچے میں دھری کتابیں اور نوٹ بکس دیکھنے لگی، تبھی ایک ڈائری اس کے ہاتھ لگی۔ اگرچہ باپ کے مرنے کے بعد رینا نے پروفیسر ہنری کے صندوقچے اور ان میں رکھی مختلف 9 موضوعات کی کتابوں کی جھاڑ پھونک کی تھی، تاہم وہ خود بھی نے پڑھتی اور ان سے استفادہ حاصل کرتی رہتی تھی، لہذا ڈائری کو بھی پہلے تو یوں ہی سرسری انداز میں پڑھی اور دیکھتی چلی گئی، لیکن اچانک ایک مضمون پر اس کی نگاہ اٹک کر رہ گئی۔ ڈائری میں مندرج سارے مضامین بقلم خود ہاتھ سے لکھے گئے تھے، جن میں انگریزی یا زیادہ تر اردو ہندی میں لکھے گئے تھے۔ رینا کو بھی چونکہ اردو ہندی آتی تھی، جیسا کہ مذکور ہوا، رینا اپنے باپ کے بہت قریب رہی تھی اور اس کے تحقیقی کاموں میں ہاتھ بھی پٹانے کی کوشش کرتی تھی۔ وہ بھی مہم جوئی اور تحقیقی کاموں میں پوری دلچسپی لیتی تھی۔ اپنے باپ پروفیسر ہنری برنارڈ کی طرح اسے بھی کئی زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ جس مضمون پر اس کی نگاہیں اٹکر رہ گئی تھی وہ ایک ہندوستانی ریسرچر پروفیسر وکٹر سہنا نے، جسے انگریز سرکار کی طرف سے سر کا خطاب بھی مل چکا تھا، کا لکھا ہوا تھا۔ پروفیسر ونکر سہنا کا اصل شعبہ اسراریات تھا۔ اسی مناسبت سے اس نے ناگرہ کی ایک وادی راکاشی کا ذکر کیا تھا، جس کے نور و نزدیک کہیں کاری کا پرانا مندر تھا جو عرصہ دراز سے غیر آباد تھا۔ یہ مندر اگرچہ راکاشی وادی سے تھوڑی دور اور ناگرہ ریاست کی جنوب مشرقی حدود میں تھا، اس کے متعلق لکھا تھا۔ رینا اس ڈائری کو اٹھا کر روشنی کے قریب کیے ایک موٹے گرم گدیلے پر پڑھنے بیٹھ گئی۔ فاضل پروفیسر ونکر سہنا نے اپنے اس اہم مضمون میں، جو ایک طرح سے اس کی یادداشتوں کا حصہ بھی تھا، پہلے کی طرح اسراریات پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھا تھا۔ صدیوں پہلے شیطان اس دھرتی پر مختلف روپ لے کر پیدا ہوئے ہیں، جسے ہم وناش کہتے ہیں۔ اس مندر کو راکاشی کے لوگوں نے بہت سوچ سمجھ کر ایک منصوبہ بندی کے تحت بنایا تھا، جس میں ایک خفیہ تہخانہ رکھا گیا تھا۔ 4 پروہتوں کا ایک گروپ جو شیطانی عمل کے پریوگ میں مصروف رہتا تھا اور سانپوں کے راجہ ناگراج کو پوجتا تھا۔ وہاں انہوں نے سانپ پالنا شروع کر دیے اور کسی بڑے ناگ کا بت بنا کر دن رات اس کی پوجا کرتے رہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان 4 شیطان پجاریوں کو شیشناگ کے منکے کی تلاش تھی۔ اس میں ایک پجاری بھیم داس کو سانپوں کے زہر کی بڑی معلومات تھی، یہاں تک کہ وہ سانپوں اور بچھوں کو زہر میں نہ صرف موت تلاشتا تھا بلکہ اسی میں سے تریاک بھی نکالتا تھا۔ پجاریوں کے اس شیطانی گروپ میں بھیمن داس کو مہا پجاری کی حیثیت حاصل تھی۔ من کا تو وہ حاصل نہ کر پائے، البتہ ایک خاص قسم کا زہر مہا پجاری بھیمن داس کے ہاتھ ضرور لگ گیا، جس کے کھانے سے موت تو واقع نہیں ہوتی تھی، لیکن اس سے ہڈیوں کا ایک عجیب و غریب مرض پیدا ہو جاتا تھا جو جسم میں وٹامن ڈی کی شدید کمی کا سبب بنتا تھا۔ اس کے کھانے کے نتیجے میں ہڈیاں مڑ جایا کرتی تھی، جسے انگریزی اور میڈیکل سائنس میں اوسٹوملیشیا اور ریکٹس کہا جاتا ہے۔ یہ نوجوانوں اور بچوں میں تیزی سے پروان چڑھتا ہے اور اس میں وہ منرل اور وٹامن ڈی کی کمی پیدا ہو جاتی ہے جو ہڈیوں کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ یہ شیطانی گروہ سانپ پالنے لگے اور ان کی پوجا کرنے اور ان کا زہر نکال کر محفوظ کرتے، جس کی بنا پر کئی بے گناہ معصوم لوگوں کی موت ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ کالی کے مندر کے مہا پجاری بھیمن داس کا اصل مقصد امر شکتی اور پراسرار شیطانی قوتوں کا حصول تھا، جس کے لیے وہ معصوم بچوں سے لے کر کنواری شیزاؤں کو کالی کا بلیدان دے کر چاپ الاپ کیا کرتا تھا۔ ساتھ ہی مہا پجاری بھیمن داس نے اس زہر کو جب عام لوگوں میں آزمانا شروع کیا جو ان کے شیطانی حرکتوں کے خلاف ہوتے تھے تو انہیں ہلاکت کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کی سب سے زیادہ مخالفت راکاشی قبیلے کے لوگوں نے ہی کی تھی اور انہوں نے ہی اس کے شیطانی کھیل کو بے نقاب کیا تھا، اور بھیمن داس نے بیٹے کو مرتے وقت نصیحت کی تھی کہ وہ راکاشی والوں سے اس کا انتقام ضرور لے گا۔ کہا جاتا ہے مرنے سے پہلے مہا پجاری بھیمن داس نے اپنا یہ علم اپنے بیٹے بدری ناتھ کو منتقل کر دیا تھا۔ ہندو مت کی کتاب بھورے شیوانی میں لکھا ہے کہ یہ شیطانی گروہ بیمار ہیں اور اسی بیماری نے انہیں جہاں بدن کی کمزوری دی وہیں بعض شیطانی قوتیں بھی ملی۔ یہ شیطانوں کا گروہ ہے، ان سب کو ختم کر دینا چاہیے۔ ڈائری کے مدندراج پڑھتے رہتے رہنے کا دماغ شل ہونے لگا تھا، کیونکہ کالی کا مندر اور مہا پجاری بدری ناتھ سمیت اس کے چیلے چانٹوں کا کچا چھٹا اس ڈائری نے کھول کر رکھ دیا تھا، جو لوگوں کے سامنے بظاہر دھارمک بنے ہوئے تھے مگر حقیقت ان کے اندر سے ایک شیطانی گروہ کی سی تھی۔ رینا کا اب اس بات پر پختہ یقین ہونے لگا تھا کہ اس کے باپ پروفیسر ہنری برنارڈ کا قاتل بدری ناتھ اور اس کے شیطانی ہواری تھے۔
رینا نے ان سے اور بالخصوص بدری ناتھ سے انتقام لینے کی ٹھان رکھی تھی۔ اس ڈائری میں ہندوستانی پروفیسر کے یہ الفاظ ثبوت تھے کہ ماضی کے مہا پجاری بھیمن داس اور اس کے شیطانی حواریوں کا بھید کھلتے ہی لوگوں نے مندر میں ہلہ بول کر انہیں مار ڈالا تھا، اور مزید یہ کہ پجاری بدری ناتھ اس کی کا بیٹا ہے۔ اب وہ اپنے باپ کے اسی شیطانی عمل کو پورا کرنے کی جستجو میں تھا۔ تبھی رینا کے سامنے یہ پراسرار عقدہ بھی کھلا کہ جب پہلی بار وہ اپنے آنجہانی باپ ہنری کے ساتھ یہاں فروکش ہوئے تھے تو انہوں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا تھا جو چوپایوں کی طرح چلنے پھرنے پر مجبور تھے۔ وہ رات کی تاریکی میں کہیں نکل جاتے اور رات کے آخری پہر یا صبح منہ دھیرے لوٹ آتے تھے۔ یہی نہیں، رینا کو اس وادی نما راکاشی بستی جہاں وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ فروکش تھی کا یہ پراسرار راز بھی آشکار ہونے لگا کہ وہ ضرور مہا پجاری بھیمن داس کے موروثی انتقام کا نشانہ بنائے گئے ہیں، اور یہ فریضہ اسی کے بیٹے بدری ناتھ کے سوا بھلا اور کون انجام دے سکتا تھا۔ اس ڈائری کے مطالعے کے بعد رینا پر اب کالی کے مندر کے پراسرار اور اس کے مہا پجاری بدری ناتھ کے کالی کرتوت منکشف ہونے لگے، یہ سوچ کر کے اب اس کے ہاتھ اس خبیث اور شیطان پجاری کی تباہی کا سامان لگ چکا ہے۔ رینا کے شکست خوردہ وجود کے اندر ہمت اور حوصلے کی ایک نئی طاقت ابھرنے لگی تھی۔ اپنے باپ کے قاتل کو کیفر کردار تک پہنچانے کی اسے ایک نئی راہ ملی تھی۔ وہ اب اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اس بار اس نے بہت سوچ سمجھ کر بدری ناتھ کے خلاف قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ ترپ کا یہ پتہ ضائع نہ چلا جائے۔ وہ ڈائری بند کر کے اب اس بات پر گہری سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے لگی تو اسے ادراک ہونے لگا کہ بدری ناتھ کی کھٹیا کڑی کرنے کے لیے صرف وہ یا اس کے ساتھی کافی نہیں ہوں گے، کوئی ایسا آدمی ہونا چاہیے جو مضبوط ہو اور بااثر بھی، جو صدقے نیت اور اس سے زیادہ خفیہ طور پر اس کی مدد کر سکے۔ اس بارے میں پہلا خیال اس کا شوکی کی طرف گیا تھا، مگر دوسرے لمحے اس نے اپنا یہ خیال مسترد کر دیا، اس لیے نہیں کہ شوکی پر اسے اعتماد نہیں تھا یا اس سے مدد کی کوئی امید نہ تھی، وہ تو اس کے لیے جان دینے کو بھی ہر دم تیار رہتا تھا، لیکن رینا کے نزدیک شوکی اس معاملے میں ایک حد تک کی مدد کر سکتا تھا، اس سے زیادہ نہیں۔ باقی رہے گارشی اور رابرٹ تو ان کے بارے میں مدد کا سوچنا ہی عبث تھا۔ ولی عہد پرتاپ کمار، یہی ایک نام اس کے خیال انگیز دماغ میں ابھرا تھا۔ ہاں، پرتاپ کماری وہ واحد شخص ہے جو میری بھرپور اور ہر طرح سے مدد کر سکتا ہے۔ اس کا نام ذہن میں آتے ہی رینا جوش و جذبے تلے بے اختیار خود کلامیاں بڑبڑانے پر مجبور ہو گئی۔ اس کے نظر انتخاب ولی عہد پرتاپ کمار پر ایسے ہی نہیں پڑی تھی، اس میں خود پرتاپ کے اس کے ساتھ رویے کا بھی دخل تھا۔ یہی وہ واحد شخص تھا جس نے کسی سیاسی مصلحت اور لوگوں کی پرواہ کیے بغیر انصاف کرتے ہوئے سب سے پہلے کالی مندر کے مہا پجاری بدری ناتھ جیسے بااثر آدمی کے خلاف کھلا مقدمہ چلایا تھا، لیکن بعد میں رابرٹ کی جھوٹی گواہی نے نہ صرف سارا کھیل بگاڑ دیا بلکہ جیتا ہوا مقدمہ بھی وہ ہار گئے۔ نیز ولی عہد کو بھی شکست خوردگی اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا تھا، مگر باوجود اس کے وہ اس سے خفا نہیں ہوا تھا، بلکہ راج محل سے رینا کی بے دخلی کے وقت اس نے خود آ کر معذرت کے ساتھ آئندہ بھی مدد کا اظہار کیا تھا، اگرچہ ان کے راج محل سے بے دخلی کا اسے بھی بے حد دکھ ہوا تھا۔ لہذا رینا کو پرتاپ کمار کا وعدہ یاد تھا۔ اسی وقت وہ چونکی اس کے خیمے کے باہر کسی آہٹ ابھری تھی، اس نے سر اٹھا کر پردے کی طرف دیکھا۔ رات اتر آئی تھی اور سیر انگیز سی چاندنی چہار سو نچھاور ہونے لگی تھی۔ اسی کی روشنی میں سے خیمے کے پردے پر ایک انسانی سایہ لہراتا دکھائی دیا۔ کون؟ اس نے فوراً قدرے بلند آواز میں پوچھا۔ میں ہوں شوکی، باہر سے شناسا آواز سنائی دی تو رینا نے پرسوچ انداز میں اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس نے باہر سے پوچھا۔ رینا اس وقت ایک اہم ترین منصوبے پر غور کر رہی تھی اور اس نے ڈائری ملنے کے بعد اپنے باپ کے صندوقچے کو مزید کھنگالنے کا ارادہ کر رکھا تھا، جبکہ شوکی سے اس سلسلے میں اس نے پھر کبھی بات کرنے کا سوچ رکھا تھا۔ چنانچہ وہ اس وقت پوری یکسوئی کے ساتھ اپنے آئندہ کے لاہے عمل پر غور کرنا چاہتی تھی، لہذا اس نے خیمے سے باہر آنے کی زحمت گوارا کیے بغیر ہی شوکی سے جواب کہہ ڈالا۔ شوکی ڈیئر، میں اس وقت ایک اہم کام میں مصروف ہوں، میری یکسوئی متاثر ہوگی، ہم کل بات کریں گے، ابھی تم بھی تھکے ہوئے ہوگے، جا کر اپنے خیمے میں آرام کرو۔ باہر کھڑے شوکی کو رینا کی بات پر کرب امیز سی حیرت محسوس ہوئی۔ پہلے تو اسے رینا کے الفاظ پر یقین ہی نہ آیا، مگر وہ اس کے لہجے اور واضح الفاظ کو جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ رینا کے جواب پر اس کا چہرہ اتر گیا، وہ چند ثانیے اسی طرح کھڑا سوچتا رہا اور اس کے بعد واپس اپنے خیمے کی طرف پلٹ گیا۔ وہ اندر سے بری طرح الجھ سا گیا تھا، آخر کیا بات تھی؟ رینا کا رویہ کیوں بدل رہا تھا؟ یا پھر یہ میرا وہم تھا؟ وہ پریشان بھی تو ہی تھی۔ انہی سوچوں میں غلطاں وہ اپنے خیمے میں آیا تو امجد خان جاگ رہا تھا۔
وہ اب تک اس کا ٹھیک ٹھاک رازدار بن چکا تھا اور خاصا بے تکلف بھی ہو گیا تھا۔ خیمہ لگانے کے دوران وہ پہلے ہی اس کے چہرے کے تاثرات سے بے کلی محسوس کیے ہوئے تھا۔ اب جو اسے یوں واپس منہ لٹکائے آتے دیکھا تو بولا، کیا بات ہے شوکی، یہ تیرا چہرہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ کچھ نہیں یار، بس ایسے ہی، شوکی نے ٹالنا چاہا اور ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ امجد غور سے اس کا چہرہ تکتا ہوا اس کے پاس ہی دری پر بیٹھ گیا اور اپنے کاندھے کا ہلکا ٹھوکا مار کر بولا، ایسے ہی نہیں ہے میرے یار، معاملہ کچھ گڑبڑ لگتا ہے۔ کیا اس فرنگن نے دل توڑ دیا ہے تیرا؟ نہیں یار، ایسی تو کوئی بات نہیں، شوکی گومگو سے لہجے میں بولا۔ اچھا، امجد نے ہلکا سا دوستانہ طنز کیا، جتنا عرصہ بھی تیرے قریب رہا ہوں میں سب جان گیا ہوں، اور جو نہیں جانتا تھا وہ تجھے ایک اچھا دوست سمجھ کر بتا چکا ہے۔ اس کی بات پر شوکی نے بے تاثر مسکراہٹ سے اس کی طرف دیکھا اور پھر سر جھٹک کر رہ گیا۔ امجد خان جو کافی حد تک شوکی کی بے چینی اور قنوطیت آمیز اداسی کو سمجھ چکا تھا، صاف گوئی سے بولا، میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ یہ فرنگن کسی کی نہیں ہوتی ہیں، بے وفائی ان کی خمیر میں بسی ہوتی ہے، پر تو بھولا ہی رہا۔ اس کی بات پر شوکی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ امجد کی بات اسے بری تو نہیں، البتہ تلخ ضرور لگی تھی۔ اسے یوں دیکھتا پا کر امجد تھوڑا سا خفیف ہوا اور اسی لہجے میں بولا، میرا مقصد تیرا دل برا کرنا نہیں تھا میرے یار، بلکہ حقیقت بتانا تھا۔ ان فرنگنوں کے خیالات ایک سے کبھی نہیں رہتے، جہاں شہد ٹپکا وہیں چپک گئی۔ پہلے وہ اس بدماش گورے رابرٹ کے ساتھ نتھی رہی، پھر تمہیں دیکھا تو تمہارے ساتھ پینگے بڑھا لی، اور اب چل چھوڑ۔ ویسے ولیعہد پرتاپ کے رویے کو تو تم نے بھی محسوس کیا ہی ہوگا۔ بات کرتے کرتے امجد اصل ماجرا بھی بیان کر رہی گیا۔ مگر رینا ایسا نہیں ہے امجد، بالآخر شوکی کو کہنا پڑا۔ تاہم اسے محسوس ہوا تھا کہ رینا کی حمایت میں کہے گئے اس کے الفاظ مقابلتاً امجد کے کہے گئے جملوں سے کمزور تھے۔ یوں بھی اس کے لہجے کی کمزوری اس کے لفظوں سے میل نہیں کھاتی تھی۔ وہ آگے بولا، وہ موجودہ حالات کی وجہ سے فکر مند ہے، وہ پھر راج محل کی بے دخلی سے تو ہم سب بھی تو پریشان نہیں ہیں۔ امجد اس کی بات پر ایک ٹھسکا مار کے ہنسا، مگر پھر سنجیدہ ہو کے بولا، یہ جواز اپنی جگہ، مگر رینا کے اور اس کے دل کے قریب ترین ساتھی تم ہی ہو اس وقت، اور یہی وہ ایسا وقت ہوتا ہے جب ایک پریشان انسان کو کسی اپنے کے ساتھ کی دل جمی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جبکہ تم رینا کی ہر مدد میں شامل حال رہے ہو، پھر اس کی تم سے دوری کا سبب کیا ہو سکتا ہے؟ امجد خان کی دلیل مضبوط تھی، جسے شوکی کا دماغ تو مان رہا تھا مگر دل نہیں۔ بولا، یہ سب آج ہی تو ہوا ہے یار، اتنی جلدی رینا کے بارے میں تیرا یوں اندازہ قائم کرنا غلط بھی تو ہو سکتا ہے۔ اللہ کرے میرا اندازہ غلط ہو، وہ پورے دوستانہ خلوص سے بولا، لیکن میرے یار، انسان اگر تصویر کے دوسرے رخ پر بھی نظر رکھے تو پھر بعض تلخ حقیقتوں کے اچانک آشکار ہونے کا دکھ کم ہوتا ہے، ورنہ تو آدمی ادموا ہو جاتا ہے۔ اور میں تجھے غمزدہ نہیں دیکھنا چاہتا میرے دوست۔ شوکی ایک لمحے کے لیے حیرت سے امجد خان کا منہ تکتا رہ گیا۔ کیا تھا وہ؟ اسی کی طرح ایک معمولی سمجھ بوجھ کا ملازم، فرنگیوں کا نمک خوار، زیادہ پڑھا لکھا بھی نہ تھا، لیکن کیا انسان کے اپنی زندگی کے تجربات بھلا کتابوں میں ملتے ہیں؟ امجد خان بھائی کے تجربہ کسی جامعہ کی تدریسی نصاب سے کیا کم تھا؟ شوکی سے پھر کچھ نہیں بولا گیا، وہ محض ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ امجد خان نے اس کے مضطرب الحال چہرے سے اس کی دلی کیفیت تاڑ لی اور ماحول کا تقدر دور کرنے کی غرض سے بولا، میرے یار، تو ایک سیدھا اور سچا آدمی ہے، اور ایسے انسان کی محبت میں بڑا زور ہوتا ہے۔ وہ اپنی محبت کے پیچھے سب کچھ وار دیتے ہیں، جان تک دے دیتے ہیں، اور تو نے رینا کے ساتھ ایسا ہی کیا ہے۔ چل چھوڑ، آرام کر، ہو سکتا ہے میں ہی غلط ہوں۔ تیری بات بھی تو صحیح ہے کہ اتنے کم عرصے میں ہم کسی کے بدلنے کا بھلا کیسے اندازہ کر سکتے ہیں؟ شوکی کو یوں لگا جیسے امجد نے اس کا دل رکھنے کے لیے بات کہی ہو۔ شوکی اپنی جگہ لیٹ گیا، نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور جا چکی تھی، البتہ امجد کے خراٹوں سے خیمہ گونجنے لگا تھا۔ راکاشی وادی کی یہ رات یوں بھی بڑی پراسرار بھری محسوس ہو رہی تھی۔ چاروں طرف سے جنگلاتی پہاڑیوں میں گھری ہوئی پیالہ نما وادی کے آسمان پر ٹکے تباک چاند کی روشنی میں سرد ہوائیں آسیبی سرگوشیاں کرتی محسوس ہوتی تھی۔ مثلث کے زاویے سے بنے 3 خیموں کے درمیان الاؤ مدھم پڑنے لگا تھا۔ ایک سیر انگیز سی ملجگی چاندنی تاریکی کے بدن سے پھوٹتی عجیب سا تلسماتی اثر کیے ہوئے تھی۔ ایسے میں کہیں قریبی کوئی کسی گدڑ کے رونے کی منحوس آسیبی آواز ابھری تھی۔ رات کے آخری پہر جا کر کہیں شوکی کی آنکھ لگی۔ ادھر اپنے خیمے میں رینا بھی کم و بیش ایسے ہی وقت میں سوئی تھی۔
اچانک خیموں کے اطراف میں پھیلی ہوئی جھاڑیوں میں ہلکی سی سرسراہٹ ہوئی، پھر 2 آنکھیں چمکی۔ اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے 2 سے 4 اور 4 سے 8 ہوتی چلی گئی۔ ان میں محویت اور معجوبیت بھی، غصہ بھی تھا، ایک طرح کا دبا دبا خوف بھی۔ یہ آنکھیں اب 3 اطراف سے جھاڑیوں میں دبکی ہوئی نظر آنے لگی، پھر ان کے درمیان کچھ خسفسر ہوئی۔ اس کے بعد شاید آپس کی سرگوشی میں صلح مشورہ کیا گیا اور تینوں جانب کی جھاڑیوں کی سرسراہٹ میں کچھ اضافہ ہو گیا۔ وہ 6 کی تعداد میں عجیب الخلقت افراد تھے جو کسی چوپایوں کی طرح چلتے ہوئے اندھیرے سے برآمد ہوئے۔ ان کے جثے اب بھلیوں سمیت واضح ہو چکے تھے، جسموں پر انسانوں کی طرح کے ڈھیلے ڈالے لباس نظر آتے تھے۔ اب ان کے انداز میں محتاط پن تھا۔ اب خیموں کے وسط میں مدھم سے دیکھتے ہوئے الاؤ کی روشنی میں یہ انسان نما حیوان سے نظر آنے والی مخلوق 3 حصوں میں بٹ کر خیموں کے قریب جا پہنچی۔ ان کے عقب میں ان کے باقی دبکے ہوئے ساتھیوں کی آنکھیں ہنوز چمک رہی تھی۔ ان میں مرد، عورتیں، چھوٹے بچے سبھی موجود تھے۔ آخر الذکر 6 چوپائے نما انسان اسی طرح چلتے ہوئے خیموں کے دروازے کے پاس رک گئے تھے۔ پھر انہوں نے نگاہوں ہی نگاہوں میں ایک دوسرے کو پیغام رسانی کی اور پھر ان کے مڑے توڑے ہاتھ ان کے شلوکے دار لباس کے اندر رینگ گئے، اور جب برآمد ہوئے تو ان کے ہاتھوں میں چمکاک پتھر اور سوکھی جھاڑیوں کے تنکوں کا گچھا نظر آ رہا تھا۔ وہ انہیں جلانے لگے، جلد ان میں شعلے بھڑکنے لگے۔ وہ انہوں نے خیموں کے پردوں اور چادروں کو دکھا دیے اور نہایت پھرتی کے ساتھ واپس پلٹ گئے۔ تینوں خیموں کو دیکھتے ہی دیکھتے آگ بھڑک اٹھی۔ جھاڑیوں میں دبکے ہوئے یہ عجیب الخلقت لوگ لپکتے شعلوں کو گھورنے لگے۔ معزز سامعین حضرات، یہ دلچسپ، پراسرار اور عجیب و غریب داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔